ہفتے بھر کے قیام کے بعد ایک بادبانی جہاز پر ناگ اور ماریا خاموشی سے سوار ہو گئے اور جہاز نے لنگر اٹھا کر بادبان کھول دیے۔ بحیرہ روم کی خلیج کا سفر بڑا منتظر تھا۔ ادھر شمالی افریقہ کا ساحل نظر آنا بند ہوا تو ادھر تھوڑی دیر بعد ہسپانیہ کا ساحل دکھائی دینے لگا۔ جہاز بندرگاہ پر جا کر لگ گیا۔ ناگ نے ماریا کو ساتھ لیا اور جہاز سے اتر کر بندرگاہ سے باہر نکل آیا۔ یہاں چاروں طرف عیسائی لوگ نظر آ رہے تھے۔ ایک بھی مسلمان کی شکل نظر نہ آتی تھی۔ انہوں نے ایک سرائے کا پتہ پوچھا اور ادھر چل پڑے۔ امبر اور عدنان کو شاہ اسپین کے دربار میں پیش کیا گیا۔ درباری اپنی اپنی جگہ ادب سے کھڑے تھے۔ شاہی عمرہ شاہانہ کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ تخت نشین تھا۔ دربار میں اعلان کیا گیا کہ اب 2 مسلمان جاسوس پیش کیے جائیں۔ سارا دربار دلچسپی سے تکنے لگا کہ دیکھیں یہ کیسے مسلمان ہیں جو وہاں جاسوسی کرنے آگے۔ انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی۔ کارلو آگے بڑھا۔ اس نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے عدنان اور امبر کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے سر سے پاؤں تک دونوں کو دیکھا اور پھر کہا، تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ عدنان نے کہا، ہم کرتاجنہ سے آئے ہیں، لیکن ہم جاسوس نہیں ہیں۔ ہاں، مسلمان ضرور ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، تم ہمارے ملک میں کیا کرنے آگے؟ اگر تم جاسوس نہیں ہو تو کیا ہو؟ عدنان بولا، میں گرتاتھا کا رہنے والا ہوں۔ دل میں وطن کی محبت نے جوش مارا تو میں بے اختیار بیس بدل کر یہاں آ گیا۔ میں گرتانہ کا رہنے والا ہوں۔ دل میں وطن کی محبت نے جوش مارا تو میں بے اختیار بیس بدل کر یہاں آ گیا۔ وزیر نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ تم مسلمان ہو اور تمہیں یہاں دیکھتے ہی قتل کر دیا جائے گا؟ عدنان بولا، میں جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے وطن کی گلی گوشوں کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ اس بہادرانہ جواب پر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ کارلو نے آگے بڑھ کر کہا، جناب پناہ، یہ نوجوان جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کو وطن کی محبت یہاں کھینچ لائی ہے۔ اصل میں یہ کرتاجنہ کے مسلمان امیروں کا جاسوس ہے۔ وہاں کے ایک گروہ ایسا تیار ہو رہا ہے جو اسپین میں داخل ہو کر خانہ جنگی کی فضا پیدا کرنا چاہتا تھا۔ یہ عدنان اسی گروہ کا رکن ہے اور یہاں کی فضا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے آیا ہے کہ کہاں اور کس مقام سے تخریبی کارروائی شروع کی جائے۔ عدنان نے کہا، یہ جھوٹ ہے بادشاہ سلامت، میں اور میرا بھائی ہم دونوں صرف اپنا وطن گرناتا دیکھنے آئے ہیں۔ بادشاہ نے ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا، ان دونوں کو تہہ خانے میں پھینک دو۔ 14ویں رات کو ہم خود اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں سولی پر چڑھائیں گے۔ دربار میں بادشاہ کے فیصلے کو بے حد پسند کیا گیا۔ کارلو کے چہرے پر بڑی فاتحانہ سی مسکراہٹ تھی۔ آخر میں وہ عدنان اور امبر سے بدلہ لینے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ وہ مسلمان کا ازلی اور ابدی دشمن تھا اور ہر مسلمان کو قتل کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ امبر اور عدنان کو اسی وقت پایۂ زنجیر کر کر قلعے کے ٹھنڈے اور تاریک خانے میں ڈال دیا گیا۔ کارلو نے اپنے محل میں جا کر دوستوں کو خوشخبری سنائی اور کہا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ابھی چاند کی 14ویں رات میں 6 دن باقی تھے۔ کارلو ان دنوں کے گزرنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ تہہ خانے کے ٹھنڈے سے فرش پر بیٹھ کر عدنان نے امبر سے کہا، امبر، میں تو اپنے وطن کی آبرو پر مر مٹنے پر تیار ہوں۔ میں ایک بے زبان گائے بن کر کافروں کے ہاتھوں سولی نہیں چڑھوں گا۔ میں ان کا مقابلہ کرتا ہوا شہید ہونا زیادہ پسند کروں گا۔ امبر کہنے لگا، بھائی، تم تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو، ان لوگوں کا مقابلہ کس طرح سے کرو گے؟ بہتر یہی ہے کہ ہمیں خاموشی سے پھانسی کے پھندے کو گلے میں ڈال لینا چاہیے، ہماری بھلائی اسی میں ہے۔ عدنان نے چیخ کر کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں ہرگز اس پر عمل نہ کروں گا۔ میں پہرے داروں پر ان زنجیروں سے حملہ کر دوں گا اور ایک آدھ کو مار کر خود بھی مر جاؤں گا۔ امبر نے بڑے سکون سے کہا، ٹھیک ہے، مر جاؤ۔ عدنان کہنے لگا، کاش میں بھی تمہاری طرح طاقت کا مالک ہوتا۔ پھر اگر تم میرے ساتھ قید میں ہوتے تو اس قسم کی باتیں نہ کرتے۔
تم اس لیے مطمئن ہو کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کوئی ہلاک نہیں کر سکے گا، اور میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں ایک ذلت امیز موت نہیں مرنا چاہتا۔ میں ان کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ امبر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے عدنان کی حالت پر اب ترس آنے لگا تھا، اس لیے کہ وہ واقعی ایک بہادر شیر تھا جو دشمنوں کی قید میں پھنس گیا تھا۔ اگر وہ زنجیروں میں نہ جکڑا ہوتا تو شاید دربار میں سپاہیوں کے نرگے سے نکل کر حملہ کر دیتا۔ وہ شاہی خاندان سے تھا اور اس میں ابھی تک مہمانوں والی روایتی خودداری اور بہادری قائم تھی۔ گھبراؤ نہیں عدنان، تمہیں مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری جگہ میں مقابلہ کروں گا اور تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ یہ کافر ہمارے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور طاقت ہے۔ عدنان کو کچھ اطمینان سا ہوا کہ امبر کافروں کے ساتھ مقابلے کی بات کر رہا ہے، وہ یہی چاہتا تھا۔ امبر نے کہا، ہمیں بہت سی باتوں پر غور کرنا ہوگا۔ اگر میں زنجیریں توڑ بھی دوں تو ہمیں تلواریں نہ مل سکیں گی۔ اگر تلواریں ہاتھ آ بھی گئیں تو تم کہاں تک ہزاروں سپاہیوں کا مقابلہ کر سکو گے؟ میں تو بچ جاؤں گا کیونکہ میں مار نہیں سکتا، لیکن تم تو نہ بچ سکو گے، تمہیں تو کوئی نہ کوئی سپاہی ضرور ہلاک کر دے گا۔ اسی لیے ہمیں جذبات سے ہٹ کر عقل اور حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ عدنان نے منہ لٹکا کر کہا، کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ امبر بولا، مثلاً یہاں سے کس طرح سے فرار حاصل کیا جائے، باغ نکلا جائے، یہ ناممکن ہے۔ امبر ہنس دیا، دنیا میں کوئی شے ناممکن نہیں ہے۔ اگر انسان ہمت کرے، عقل سے کام لے، پوری منصوبہ بندی کرے تو ہر جائز شے پوری ہو سکتی ہے۔ اگر تمہارا یہی ارادہ ہے تو پھر کوشش کر کے دیکھ لو، میں تیار ہوں، بس میں تمہاری خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ امبر نے فرار کی ترکیبوں پر غور کرنا شروع کر دیا۔ 2-3 روز اسی سوچ بچار میں گزر گئے۔ امبر نے محسوس کیا کہ چوکی پر پہرا اس قدر سخت تھا کہ وہاں سے آسانی کے ساتھ فرار نہیں ہوا جا سکتا تھا۔ عدنان نے کہا، اب سوائے دیواروں سے ٹکرے مارنے کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ امبر بولا، میں نے ابھی ہمت نہیں ہاری، مجھے غور کرنے دو۔ تہہ خانے میں دن میں صرف ایک مرتبہ ایک سپاہی آ کر سلاخوں کے اندر سوکھی روٹی اور پانی کی چاگل پھینک جاتا تھا۔ امبر نے ایک ترکیب ذہن میں سوچ لی اور چپ کا بیٹھا رہا۔ وہ عدنان کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا ہے۔ دوسرے دن جب سپاہی کھانا دینے آیا تو امبر نے اس سے باتیں شروع کر دی اور اسے کہا کہ وہ ذرا پہرے دار کو بلا دے۔ سپاہی نے انکار کر دیا اور اسے کہا کہ پہرے دار یہاں سے دور دروازے پر ہوتا ہے، میں اسے نہیں بلا سکتا۔ امبر یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ پہرے دار کہاں ہوتا ہے۔ سپاہی چلا گیا تو امبر نے عدنان سے کہا کہ وہ آج رات قید خانے سے فرار کی کوشش کرے گا۔ عدنان بڑا خوش ہوا۔ امبر بولا، لیکن سب سے پہلے ہمیں 2 تلواریں حاصل کرنی ہوں گی تاکہ تم مقابلہ کر سکو، اور سنو، کوشش کرنا کہ دشمن تم پر مہلک وار نہ کرے بلکہ مجھ پر کرے، کیونکہ اس طرح تم بچ نہ سکو گے۔ جس طرح میں کہوں اسی طرح سے عمل کرنا، بہت بہتر۔ پھانسی پانے میں ابھی 2 راتیں باقی تھیں۔ رات کا اندھیرا گرناتا کے گلی کوچوں میں اترنے لگا۔ جب رات خوب گہری ہوگی اور سارا شہر خواب خرگوش کے مزے لینے لگا تو امبر نے عدنان سے کہا، تیار ہو جاؤ۔ سب سے پہلے امبر نے عدنان کی زنجیروں کو توڑا، اس کے بعد اس نے اپنی زنجیروں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر سلاخوں والے دروازے کے پاس آ کر اسے کچھ اس انداز سے دھکا دیا کہ وہ ٹوٹ کر دور جا پڑا۔ دونوں قید خانے سے باہر نکل آئے۔ بائیں جانب اندھیرا سا راستہ اوپر کو چلا گیا تھا۔ اوپر ایک پتھر کا دروازہ تھا جس کی سیڑھی پر ایک موٹا تازہ پہرے دار توند پر سر جھکائے اونگ رہا تھا۔ اس کی تلوار اس کے گلے میں لٹک رہی تھی۔ امبر کے لیے یہ بڑا آسان شکار تھا۔ زندہ وہ اسے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کیونکہ وہ زندہ رہ کر یہ موٹا پہرے دار اس کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتا تھا۔ امبر نے پہرے دار کے سر پر اس زور سے ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کی تلوار گلے سے اتار کر امبر نے عدنان کو دے دی۔ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ دونوں تہہ خانے سے باہر نکلنے کے لیے قلعے کی سیڑھیوں پر آ گئے۔ یہ سیڑھیاں اوپر قید خانے کے بڑے گیٹ پر چلے گئی تھیں۔ یہاں بھی ایک پہرے دار اونگ رہا تھا۔ اسے ختم کر کے اس کی تلوار امبر نے ہاتھ میں لے لی اور اب وہ قلعے کی اوپر والی منزل پر آ گئے۔ یہاں ایک برج تھا۔ اس برج سے سیڑھیاں نیچے باہر والے دروازے کو جاتی تھیں۔ اس برج پر 6-7 سپاہی کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ امبر نے عدنان سے کہا، ہمیں اسی وقت ان پر حملہ کر دینا ہوگا۔ اگر دن نکل آیا تو یہاں سپاہیوں کی پوری فوج ہمارے مقابلے پر آ جائے گی، لیکن تم اپنی جگہ پر رہو، حملہ مجھے کرنے دو۔ یہ کہہ کر امبر تلوار لیے آگے بڑھا۔
ایک سپاہی نے امبر کو دیکھا تو چیخ کر کہا، قیدی بھاگ رہا ہے، پکڑ لو، جانے نہ پائے۔ امبر تو بھاگ ہی نہیں رہا تھا، وہ تو ان تمام سپاہیوں کو ختم کرنے آیا تھا۔ امبر پر سارے کے سارے سپاہی ٹوٹ پڑے اور تلواروں کے پے در پہ وار کر کر اپنی طرف سے اس کا کیما بنانا شروع کر دیا، لیکن امبر کا کیما کہاں بن سکتا تھا۔ الٹا امبر نے نیچے سے 2 سپاہیوں کی ٹانگیں کاٹ کر رکھ دی۔ دونوں سپاہی درم سے گر پڑے۔ اب سپاہی بڑے پریشان ہو رہے تھے کہ یہ کیسا انسان ہے کہ اس پر تلوار کی ضرب کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ پتھر کی طرح سے ٹکرا کر اچٹتی ہوئی واپس آ جاتی ہے۔ ان پر دہشت سی طاری ہونے لگی۔ امبر نے اس کا بھی فائدہ اٹھایا اور دیکھتے دیکھتے 2 اور سپاہیوں کو ہلاک کر دیا۔ اب عدنان بھی عرصے سے باہر نکل آیا اور اس نے بھی سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ امبر نے تلوار چلاتے ہوئے کہا، عدنان تم کیوں باہر نکل آئے؟ فکر نہ کرو امبر بھائی، میں بھی ایک آدھ کافر کو مار کر سرخرو ہونا چاہتا ہوں، یہ مجھے کچھ نہ کہہ سکیں گے۔ عدنان بھی ایک ماہر تلوار باز تھا۔ تھوڑے سے مقابلے کے بعد ایک سپاہی اس نے ڈھیر کر دیا، ادھر ایک سپاہی اور مر گیا، باقی جو ایک رہ گیا اس نے بھاگنا چاہا مگر امبر کی تلوار نے اسے بھی ڈھیر کر دیا۔ جلدی سے نیچے اترو عدنان۔ عدنان و امبر برج کی سیڑھیاں اتر کر قلعے کی فصیل کے دروازے پر آ گئے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ امبر نے ٹھوکر ماری، دروازہ گر پڑا، دونوں قلعے سے باہر نکل آئے۔ بادشاہ اسپین کے خاص قیدیوں کا یوں تہہ خانے سے سپاہیوں کو ہلاک کر کر فرار ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ راتوں رات عدنان امبر کو لے کر شہر سے باہر ایک باغ میں آ گیا۔ یہاں ایک پرانا مزار تھا۔ عدنان اس مزار کے تہہ خانے میں اتر کر بیٹھ گیا۔ امبر بھی اس کے ساتھ تھا۔ امبر نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ تلاش کرتے کرتے یہاں تک نہیں آئیں گے؟ وہ ضرور یہاں آئیں گے اور ہمیں ایک بار پھر گرفتار کر کر لے جائیں گے۔ مجھے تو صرف تمہاری فکر ہے، میرا تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ عدنان بولا، یہ جگہ میرے خیال میں بڑی محفوظ ہے، یہاں ہم بیٹھ کر اسپین سے نکلنے کا کوئی منصوبہ تیار کر سکتے ہیں۔ امبر نے کہا، اگر تم اسپین سے فرار ہونا چاہتے ہو تو ابھی بھاگ جاؤ، کیونکہ زیادہ دیر گزر جانے پر سپاہی تمہاری تلاش میں چاروں طرف پھیل چکے ہوں گے، پھر تم یہاں سے نہ نکل سکو گے۔ عدنان بولا، میں تمہیں لے کر جانا چاہتا ہوں، اسی لیے یہ تو بھول جاؤ کہ میں اکیلا یہاں سے فرار ہوں گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، اگر بقول تمہارے یہاں خطرہ ہے تو ایک خفیہ جگہ میرے ذہن میں ہے۔ یہ میرا شہر ہے، میں یہاں پیدا ہوا ہوں، یہاں پلا بڑا ہوں، میں اس کے تمام گلی کوچوں سے واقف ہوں۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ امبر نے پوچھا۔ آؤ میرے ساتھ۔ عدنان امبر کو لے کر مزار کے تہہ خانے سے باہر نکلا۔ رات کے اندھیرے میں گرناتا کے باغوں، کھیتوں اور مضافات سے گزرتا مسلمانوں کے ایک پرانے قبرستان کی 4 دیواری کے پاس آ کر رک گیا۔ پرانی بوسیدار 4 دیواری انگور اور مہندی کے بیلوں میں چھپی ہوئی تھی۔ دروازے پر بھی جنگلی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ عدنان امبر کو لے کر قبرستان کے دروازے کی طرف بڑھا۔ امبر کا کارنامہ: جھاڑیوں میں راستہ بنا کر دونوں قبرستان میں گئے۔ یہاں بڑی ہی پرانی قبریں تھیں۔ زمین پر سے اٹھ کر بیلیں ان قبروں پر چڑھ گئی تھیں۔ کئی کتبوں پر لکھی ہوئی عربی کی عبارت ستاروں کی ہلکی ہلکی سی روشنی میں نظر آ رہی تھی۔ عدنان اپنے ساتھ امبر کو لے کر قبرستان میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ سامنے ایک پرانی کوٹری آ گئی۔ عدنان نے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے کسی نے دیا جلایا اور پھر دروازے کا ایک کواڑ کھولا۔ ایک بوڑھا آدمی نمودار ہوا۔ عدنان نے جھک کر اسے سلام کیا۔ بوڑھے نے حیرانی سے کہا، عدنان بیٹا، کیا یہ تم ہو؟ ہاں بابا، میں ہوں عدنان بن مہدوئی، اندر آ جاؤ۔ بوڑھے نے دروازہ بند کر دیا۔ عدنان نے بوڑھے سے امبر کا تعارف کروایا کہ یہ میرا دوست ہے اور ہم دونوں کرتاجنا سے گرناتا کی چوری چھپے سیر کرنے آئے تھے مگر پکڑے گئے، اب بادشاہ کی قید سے بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں۔ تم نے بڑی غلطی کی بیٹے کہ ادھر کا رخ کیا، تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ زمین اب مسلمانوں کی خون کی پیاسی ہو رہی ہے۔ اگرچہ میں عیسائی ہوں لیکن دل سے مسلمانوں کو پیار کرتا ہوں، سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہارے باپ کے مجھ پر بڑے احسان ہیں۔ تمہارے ابا کیسے ہیں؟ گرناتا کی یاد میں اور زیادہ برے ہو گئے ہیں۔ خدا ان کی حفاظت کرے عدنان بیٹے، خدا کو یہی منظور تھا، یہ انقلاب تھا، شاید تاریخ کا سب سے بڑا خونی انقلاب۔ کاش مسلمان آپس میں اتحاد سے رہتے، مگر ان میں پھوٹ پڑ گئی، وہ الگ الگ ہو گئے، وہ صوبوں میں بٹ گئے اور ایک صوبے کا مسلمان دوسرے صوبے کے مسلمان سے نفرت کرنے لگا۔ عیسائیوں نے اس بے اتفاقی سے فائدہ اٹھایا اور اسپین پر پھر سے قابض ہو گئے۔
ہاں بابا، یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ہم آپس میں مل جل کر نہ رہ سکے اور طریق کا ایک عبرتناک باپ بن گئے۔ بوڑھے رحم دل عصائی نے سرد آہ بھر کر کہا، بیٹا مجھ سے جو بھی ہو سکے گا تمہارے لیے کروں گا۔ تم اگر چاہو تو ساری زندگی میری کوٹری میں رہ سکتے ہو، لیکن سپاہی تلاش کرتے یہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ سوچتا ہوں پھر کیا کروں گا۔ تمہیں ان ظالموں سے نہ بچا سکوں گا۔ ہاں، میں اپنی جان بھی تم پر قربان کر دوں گا۔ عدنان نے کہا، نہیں بابا، میں یہ کبھی گوارا نہ کروں گا کہ آپ پر کوئی ہاتھ اٹھائے۔ آپ ہمیں صرف ایک ایسا راستہ بتا دیں کہ جس پر چل کر ہم اس ملک سے باہر نکل جائیں، کیونکہ اس کی سرحدوں پر زبردست پہرا ہے اور صبح تک تو یہ پہرے داری اور زیادہ شدید ہو جائے گی۔ بوڑھا سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، صبح ہونے دو، ابھی تم دونوں آرام کرو، صبح کچھ سوچ کر بتاؤں گا۔ دوسرے روز سارے گرناتا میں شور مچ گیا کہ شاہی قید خانے سے 2 موت کی سزا کے مسلمان فرار ہو گئے ہیں۔ سارے ملک میں افراتفری سی مچ گئی۔ ہر کوئی ان 2 مسلمان قیدیوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ سپاہی جگہ جگہ چھاپے مارنے لگے۔ سرحدوں پر فوج نے گشت شروع کر دی۔ شہر کے سارے دروازوں پر بڑی سختی سے پڑتال شروع ہو گئی تھی۔ کسی مسافر کو پوچھ گچھ کے بغیر شہر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ یہ ساری خبریں قبرستان میں بوڑھے عیسائی کی کوٹری میں بھی پہنچ گئیں اور پھر اسی روز دوپہر کے بعد شاہی فوج کا ایک دستہ امبر اور عدنان کو تلاش کرتے کرتے قبرستان کے 4 دیواری کے پاس بھی پہنچ گیا۔ کمانڈر نے کہا، اس قبرستان کے اندر کیا ہے؟ جناب، ایک بوڑھے راہب کی کوٹری ہے، وہاں بھی مفرور ملزموں کو تلاش کیا جائے۔ فوراً گھوڑے قبرستان میں داخل ہو گئے۔ بوڑھے راہب کو پہلے ہی سے معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے امبر اور عدنان کو ایک پرانی قبر کے اندر چھپا دیا تھا۔ سپاہیوں نے آ کر کوٹری کی تلاشی لی۔ جب کچھ نہ ملا تو شرمندہ ہو کر قبرستان سے باہر نکل آئے۔ ان کے جانے کے بعد بوڑھا راہب پرانی قبر کے پاس گیا اور امبر نے عدنان سے کہا، باہر آ جاؤ، دشمن جا چکے ہیں۔ دونوں قبر سے باہر نکل آئے۔ ابھی وہ کوٹری میں جا کر بیٹھے ہی تھے کہ اچانک دھڑم سے دروازہ کھل گیا۔ سامنے 2 سپاہی تلواریں لیے کھڑے تھے۔ بڈھے، آخر تو نے بادشاہ کے قیدیوں کو چھپا کر غداری کی ہے؟ اب ان کے ساتھ تمہاری گردن بھی اڑا دی جائے گی، چلو ہمارے ساتھ۔ امبر، عدنان اور بوڑھے نے پریشان ہو کر سپاہیوں کو دیکھا۔ عدنان امبر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امبر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سیدھا کوٹری سے نکلنے کے لیے آگے بڑھا۔ سپاہیوں اور بوڑھے کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ کوٹری کے دروازے پر تلواریں لیے سپاہی کھڑے تھے۔ صرف عدنان جانتا تھا کہ امبر کیا کرنے والا ہے۔ امبر دروازے کے قریب گیا تو سپاہی نے اسے دھکا دے کر نیچے گرانے کی کوشش کی۔ اسے اچانک یوں لگا جیسے اس نے کھڑی ہوئی کسی چٹان کو پیچھے گرانے کی کوشش کی ہو۔ امبر کا جسم لوہے کا ہو گیا تھا۔ اب امبر کی باری تھی۔ اس نے سپاہی سے کہا، تمہارا نام کیا ہے، بد نصیب سپاہی؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے تم مجھے اپنا نام بتا دو۔ اور تمہارے ساتھی کا نام کیا ہے؟ سپاہی کو اس سوال کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا۔ اس نے تلوار اٹھا کر کہا، بدبخت، ابھی تمہیں اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ یہ کہہ کر اسے تلوار کا وار امبر کے سر پر کرنا چاہا۔ امبر نہ تو اپنی جگہ سے پیچھے ہٹا اور نہ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، بلکہ بڑے آرام سے ہاتھ اوپر اٹھایا، تلوار کا وار ہتھیلی پر لیا۔ تلوار ہتھیلی پر پڑی تو ایسی آواز آئی جیسے وہ کسی لوہے سے ٹکرائی ہو۔ تلوار ذرا خراب ہو گئی تھی۔ امبر نے تلوار پکڑ کر کھینچ لی۔ تلوار سپاہی کے ہاتھ سے نکل کر امبر کے ہاتھ میں آ گئی۔ لپک کر دوسرے سپاہی نے امبر پر حملہ کیا۔ امبر نے اسے دھکا دیا اور کوٹری سے باہر لے گیا۔ اب وہ قبرستان میں قبروں کے پاس کھڑے تھے۔ امبر نے کہا، بد نصیبو، تمہارے ساتھ تمہارے کمانڈر نے بڑی دشمنی کی جو تمہیں مرنے کے لیے پیچھے چھوڑ گیا۔ اب تمہیں اس قبرستان میں دبا دیا جائے گا۔ کیا تم اپنے گھر والوں سے آخری ملاقات کر آئے ہو؟ سپاہی دم بخود سے ہو گئے تھے، سمجھ گئے تھے کہ ان کا پالا کسی بہت بڑی طاقتور شے سے ہے۔ پھر بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری اور تیر کمان نکال لیے۔ امبر نے عدنان سے کہا، دیوار کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی امبر نے لپک کر دونوں سپاہیوں کو ایک دوسرے سے ٹکرایا، انہیں نیچے گرا دیا۔ نیچے گرتے ہی سپاہی اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگے، لیکن امبر اس عرصے میں ایک سپاہی کے پیٹ میں اتنی زور سے تلوار گھونپ چکا تھا کہ اس کی نوک جو تھی وہ پیٹ سے نکل کر نیچے زمین میں گھس گئی تھی۔ دوسرا سپاہی بھاگنے لگا۔ امبر چھلانگ لگا کر اس پر گرا، اسے بھی نیچے گرا دیا۔ ایک گونسا سپاہی کی کن پٹی پر پڑا اور وہ الٹ کر اوندے منہ ہو گیا۔ امبر نے تلوار کا ایک وار کیا اور دوسرے سپاہی کی بھی گردن اڑا دی۔ یہ سارا تماشا دیکھ کر جس شخص پر سب سے زیادہ حیرت طاری ہوئی تھی وہ بوڑھا راہب تھا۔ اس کی عقل میں یہ بات نہ آ رہی تھی کہ ایک نوجوان میں اتنی طاقت بھی ہو سکتی ہے کہ
کہ اس پر تلوار کا اثر نہ ہو؟ امبر نے کہا ان دونوں لاشوں کو کسی گڑھے میں دفن کر دو کیونکہ کمانڈر ان کی تلاش میں یہاں ضرور آئے گا۔ بوڑھے نے ایک خفیہ گارڈ بنایا۔ امبر اور عدنان نے مل کر دونوں لاشوں کو اس میں دبا دیا، اوپر مٹی اور درختوں کی جاڑیاں پتے ڈال دیے۔ وہ کوٹری میں آ کر بیٹھ گئے۔ بوڑھا بولا یہ تو میں تم سے بعد میں پوچھوں گا کہ یہ طاقت تم کو کہاں سے ملی بیٹے، لیکن اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ تم جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے کسی محفوظ مقام پر پہنچ جاؤ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ محفوظ مقام کون سا ہو سکتا ہے؟ ابھی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ قبرستان کے دروازے پر گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ بوڑھے کا خون خشک ہو گیا۔ کم بخت وہ کمانڈر آ گیا۔ کمانڈر جان بوجھ کے ان دو سپاہیوں کو پیچھے چھوڑ گیا تھا تاکہ وہ چھپ کر دیکھے کہ بوڑھے نے ملزموں کو کس جگہ پر چھپایا تو نہیں۔ اب کمانڈر وہاں پتہ کرنے آیا تھا کہ ملزم گرفتار ہوئے کہ نہیں۔ اس کے ساتھ 3 سپاہی اور بھی تھے۔ امبر نے دروازے کی درز سے انہیں اندر آتے دیکھا تو بوڑھے سے کہا بابا میں ایک بات تمہیں صاف صاف بتا دیتا ہوں، یہ لوگ اب تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اگر بھاگ بھی گئے تو یہ کمانڈر تمہیں گرفتار کر کے لے جائے گا کیونکہ وہ خود اپنے 2 سپاہیوں کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ دونوں اسی جگہ سے غائب ہوئے ہیں، ظاہر ہے قتل کر دیے گئے ہیں، بس اس کے جرم میں تمہیں بھی وہ ہلاک کر دیں گے۔ عدنان نے پوچھا تو پھر اس کا علاج کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا بوڑھے بابا کو بھی اپنے ساتھ لے جائے؟ امبر بولا اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اس مقدمے کا کوئی گواہ باقی نہیں چھوڑوں گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں ثبوت ہی غائب کر دوں گا۔ میں اس کمانڈر سمیت 3 سپاہیوں کو موت کی نیند سلا دوں گا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ کمانڈر یہاں آیا تھا۔ ہمارے بابا کی صرف اسی صورت میں جان بچ سکتی ہے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ عدنان نے کہا امبر ایک بار پھر سوچ لو، میں نے جو کچھ سوچا ہے بالکل ٹھیک ہے، اب تم لوگ اس جگہ رہو اور تماشا دیکھو۔ یہ کہہ کر امبر نے تلوار ہاتھ میں لی اور دروازہ کھول کر کوٹری سے باہر نکل آیا۔ کمانڈر اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑے سے اتر کر کوٹری کی طرف چلا آ رہا تھا۔ اچانک تلوار ہاتھ میں لیے امبر ان کے سامنے آ گیا۔ کمانڈر اور سپاہیوں نے جب ایک نوجوان کو تلوار لیے سامنے کھڑے دیکھا تو بڑا تعجب سے پوچھا کون ہو تم، جس کو تم تلاش کر رہے تھے؟ امبر نے بڑے سکون سے کہا۔ کمانڈر کا منہ کھل گیا، کیا بک رہے ہو تم، بولو کون ہو تم؟ امبر نے ایک قدم آگے بڑھ کر تلوار کی نوک کمانڈر کی ناک کے قریب لا کر کہا کیا جدیہ ہے کہ شاہی قلعے سے فرار ہونے والا ایک مسلمان ہوں، دوسرا مسلمان بھی اسی کوٹری میں ہے، کہو تو دکھا دوں۔ کمانڈر نے تلوار کا ہاتھ مار کر امبر کی تلوار پرے ہٹائی اور چیخ کر سپاہیوں کو حکم دیا انہیں قتل کر دو۔ سپاہی آگے بڑھے۔ امبر نے بڑے اطمینان سے ایک سپاہی کی تلوار کے وار کو اپنی گردن پر آنے سے روکا۔ تلوار ٹوٹ کر گر پڑی۔ امبر نے اب اپنی تلوار کا ایک وار کیا اور سپاہی کی گردن اڑا دی۔ دوسرا سپاہی آگے بڑھا، امبر نے اسے بھی ہلاک کر دیا۔ تیسرا سپاہی ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ امبر نے مسکرا کر کہا ڈر گئے بزدل؟ کمانڈو یہ سب کچھ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ امبر نے عدنان کو آواز دی عدنان ذرا تم بھی باہر نکل آؤ، 2 ہاتھ دکھا دو، کہیں تمہیں حسرت نہ رہ جائے کہ تلوار چلانے کا موقع نہیں ملا۔ عدنان کوٹری سے باہر آ گیا، اس کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی۔ وہ سپاہی کے ساتھ لڑنے لگا، تلوار بازی شروع ہو گئی۔ امبر نے کمانڈر کو اپنے ساتھ الجھا لیا۔ عدنان بڑی مہارت سے تلوار چلا رہا تھا۔ وہ سپاہی کو دھکیلتے ہوئے ایک پرانی قبر کے چبوترے تک لے گیا۔ چبوترے پر سپاہی جھک گیا۔ عدنان نے وار بچا کر تلوار سپاہی کے سینے میں اتار دی۔ سپاہی چیخ مار کر گر پڑا۔ ادھر امبر کمانڈر کے ساتھ تلوار بازی کر رہا تھا اور کھیل زیادہ رہا تھا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ امبر نے ابھی تک کمانڈر پر کوئی وار نہیں کیا تھا، وہ اس کے وار اپنے پتھر جیسے جسم پر لے رہا تھا۔ کمانڈو عاجز آ گیا کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ امبر نے عدنان سے کہا عدنان بھائی کمانڈر پر پیچھے سے حملہ مت کرنا، یہ میرا شکار ہے، اسے میں گراؤں گا، ذرا یہ اپنے دل کی حسرت نکال لے۔ پھر کمانڈر سے مخاطب ہو کر ہنس پڑا بد نصیب، اپنے دل کی بڑاس پوری کر لے، یہ نہ کہنا کہ تم نے مجھ پر کوئی وار نہیں کیا تھا، کاش تم میرے مقابلے پر نہ آتے، تم اس دن کے لیے کمانڈر بنے تھے کہ ایک روز اس پرانے قبرستان میں میرے ہاتھوں قتل ہو کر گرو، بس اب تمہارا وقت آن پہنچا۔ اتنا کہہ کر امبر نے تلوار اٹھائی اور کمانڈر کے سینے میں اتار دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تلوار اس کے سینے میں ہی رہنے دی۔ کمانڈر دونوں ہاتھ سینے پر رکھے پیچھے کو گر پڑا۔ اس کا گھوڑا ہنہنایا۔ امبر نے کہا ہمیں گھوڑوں کی ضرورت پڑے گی، امبر انہیں قبرستان میں کسی جگہ چھپا دو۔ اب بوڑھا راہب بھی کوٹری سے باہر آ گیا۔ کمانڈر آخری دموں پر تھا، اس نے ہاتھ کے اشارے سے امبر کو اپنے پاس بلایا۔ امبر اس کے قریب جا کر جھک گیا۔ کیا تم زندگی کا آخری پیام دینا چاہتے ہو؟
مگر افسوس ہم تمہارا پیغام کسی کو پہنچا نہ سکیں گے۔ کمانڈر نے اکھڑے سانس کے ساتھ کہا، کیا تم کوئی آسمانی دیوتا ہو؟ ہاں میں دیوتا ہوں، تمہارے لیے دیوتا ہوں، موت کا دیوتا۔ کمانڈر کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں اور آخر ایک ہچکی آئی اور اس کی گردن ڈھلک گئی۔ اس کے بعد انہوں نے سپاہیوں کو اور کمانڈر کی لاش کو بھی قبرستان کے پرانے گڑھے میں جا کر دفن کر دیا۔ 4 گھوڑوں میں سے 2 گھوڑوں کو مار ڈالا، انہیں بھی گڑھے میں دبا دیا۔ 2 گھوڑے ایک پوشیدہ جگہ پر باندھ دیے گئے۔ بوڑھا حیران سا ہو رہا تھا، اس نے زندگی میں کبھی ایک دن میں اپنے قبرستان میں اتنے لوگوں اور پھر گھوڑوں کو قتل ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر انہوں نے منہ ہاتھ دھویا۔ بوڑھے نے انہیں پادریوں کا نیا لباس پہننے کو دیا۔ لباس پہن لینے کے بعد وہ عیسائی پادری لگ رہے تھے۔ انہوں نے شام کا کھانا قبرستان کی کوٹری میں کھایا۔ بوڑھے نے کہا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ امبر نے کہا، ہم رات کو یہاں سے نکل جائیں گے۔ آپ ہماری رہنمائی کریں کہ کس طرف جائیں کہ آسانی سے اسپین کی سرحد عبور کر سکیں۔ عدنان بولا، سب سے پہلا مرحلہ تو اس شہر کے دروازے میں سے گزرنے کا ہے۔ بوڑھے نے کہا، اس کی تم فکر نہ کرو، شہر کے دروازے میں سے میں خود جا کر تمہیں گزار دوں گا۔ ایک دربان میرا واقف ہے، بلکہ میرا شاگرد ہے، تمہاری شکلوں سے کوئی بھی پہرے دار واقف نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ امبر نے کہا، اب سوال یہ ہے کہ اس شہر سے نکلنے کے بعد کس علاقے کا رخ کریں کہ آسانی سے اسپانیہ کی سرزمین سے نکل کر بحیرہ روم پار کر شمالی افریقہ کے ساحل پر پہنچ جائیں۔ بوڑھے نے کہا کہ تم لوگ ایسا کرو کہ گرناطہ سے نکل کر سیدھے جنوب مغرب کی سمت سفر کرو۔ رات بھر اگر تم سفر کرتے رہو گے تو صبح ایک دریا کے کنارے پہنچ جاؤ گے۔ اس دریا کو پار کر جانا۔ دریا کے دوسرے کنارے تمہیں ایک گرجا گھر نظر آئے گا۔ میں تمہیں ایک خط دیتا ہوں، اس گرجا گھر کے راہب دانیال کو یہ خط دے دینا، آگے وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ باتوں ہی باتوں میں رات ہو گئی۔ بوڑھے راہب نے امبر کو ایک خط لکھ کر دیا، جسے اس نے اپنے چمڑے کی پیٹی میں چھپا کر رکھ لیا۔ اب بوڑھا راہب ان دونوں کو لے کر قبرستان سے باہر نکلا۔ سارے شہر کی سڑکیں سنسان تھیں، رات گہری ہو گئی تھی۔ چوک میں پہرا لگا تھا، مگر ان تینوں پادریوں کو دیکھ کر سپاہی اور پہرے دار ادب سے ٹوپی اتار کر سلام کرتے اور یہ سلام کا جواب دیتے آگے گزر جاتے۔ آخر وہ شہر کی پچھلی فصیل کے دروازے پر پہنچ گئے۔ یہاں بوڑھے راہب نے اپنے شاگرد دربان سے ملاقات کی۔ اس نے آگے بڑھ کر بوڑھے کا خیر مقدم کیا۔ استاد مکرم، آپ کدھر اس وقت؟ کیا کہیں دوسرے شہر کا سفر کا ارادہ ہے؟ بوڑھے راہب نے اپنے دونوں ساتھیوں کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، کرتبہ سے آئے تھے، آج رات واپس جا رہے ہیں، انہیں شہر کے دروازے تک چھوڑنے آ گیا تھا، سوچا کہ چلو اسی بہانے تم سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ یہ میری خوش قسمتی ہے مقدس باپ کہ آپ خود چل کر مجھ سے ملنے آئے، کیا آپ مجھے مہمان نوازی کا موقع نہ دیں گے؟ دربان کے اصرار پر بوڑھے نے کہا، بات یہ ہے بیٹا کہ میرے مہمانوں کو جلدی ہے، ان کو رخصت کر کر پھر تمہارے پاس بیٹھ کر باتیں کروں گا۔ بوڑھا راہب سب سے پہلے عدنان سے گلے ملا اور اس کے کان میں سرگوشی کی کہ اپنے باپ کو میرا سلام کہنا اور دشمنوں سے خبردار رہنا۔ پھر امبر کو گلے لگایا اور اس کے کان میں کہا، میرا خط راہب دانیال کو جاتے ہی دے دینا، یاد رکھنا صبح دریا پار کرو گے تم، دریا کنارے گرجا ہے۔ پھر انہیں دعا دی۔ امبر اور عدنان گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر کے دروازے سے باہر نکل گئے۔ بوڑھے راہب نے کچھ وقت اپنے نیک دل شاگرد کے پاس بسر کی، پھر وہ بھی واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ امبر اور عدنان شہر سے نکلے تو گھوڑے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ جوں ہی ذرا دور ہوئے انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ ساری رات ان کے گھوڑے دوڑتے رہے، شاہی استبل کے گھوڑے تھے۔ عدنان اور امبر کو لے کر راتوں رات کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ ساری رات ان کے گھوڑے دوڑتے رہے، شاہی استبل کے گھوڑے تھے۔ عدنان ان راستوں سے باخبر تھا، وہ ایک کچی سڑک پر جا رہے تھے۔ اس سڑک کی دونوں جانب کہیں اونچی سی پتھریں تھیں، کہیں چٹیل میدان تھے جن میں گھاس اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ گرناطہ کے آسمان پر نیلے ستارے خوب چمک رہے تھے۔ چاند آدھی رات کے بعد نکلا تھا، اس کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا تو یہ دونوں ایک ٹیلے پر پہنچ کر رک گئے۔ اس ٹیلے کی دوسری جانب ایک وادی تھی۔ امبر گھوڑے سے اتر کر بیٹھ گیا، عدنان نے بھی گھوڑے کو کھلا چھوڑ دیا۔ دریا کہاں ہے؟ اس وادی کے دوسرے کنارے پر دریا تھا، میرا خیال ہے ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ پھر گھوڑے پر سوار ہوئے اور وادی میں سے گزرنے لگے۔ انہیں کھیتوں میں کسان لڑکیاں کام کرتی نظر آئیں، کہیں کہیں کسان بھی ہل چلا رہے تھے۔ وادی ختم ہوئی تو سامنے دریا بہہ رہا تھا، یہی دریا انہیں پار کرنا تھا۔
وہ دریا کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ عدنان نے بتایا کہ کچھ دور جا کر ایک پل ہے، یہ پل لکڑی کا بنا ہوا ہے اور جہاں یہ پل بنا تھا وہاں دریا کا پارٹ جو ہے وہ چھوٹا سا ہے۔ وہ دریا کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ عدنان نے بتایا کہ کچھ دور جا کر ایک پل ہے، یہ پل لکڑی کا بنا ہوا ہے، جہاں یہ پل بنا تھا وہاں دریا کا پارٹ چھوٹا ہو گیا ہے اور دو ٹیلوں کے بیچ میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ پل عبور کر ابو نے اس گرجا کی تلاش تھی جس کے پادری کا نام دانیال تھا اور جس کو بوڑھے راہب کا خط پہنچانا تھا۔ امبر اور عدنان نے بھی پادریوں کا لباس پہن رکھا تھا۔ دریا کا دوسرا کنارہ بڑا سا سبز و شاداب تھا، کھیت ہرے بڑے تھے، درختوں کے جھنڈ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں جھوم رہے تھے، ہر ایک شے سے اللہ تعالیٰ کا نور ٹپک رہا تھا، ہر شے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ سنتروں کے ایک باغ سے گزرتے ہوئے دو کسان نظر آئے۔ امبر نے گھوڑے کو روک لیا۔ کسان نے دو پادریوں کو دیکھا تو جھک کر سلام کیا۔ عدنان نے پوچھا، بیٹا یہاں گرجا کس طرف ہے؟ کسان نے ادب سے کہا، ان درختوں کے پیچھے ہے مقدس باپ۔ امبر اور عدنان شکریہ ادا کر درختوں کی طرف چل پڑے۔ درختوں کے جھنڈ کے عقب میں پہنچے تو وہاں ایک چھوٹا سا خوبصورت گرجا گھر نظر آیا جس کی دیواروں پر سفید اور سرخ پھولوں والی بیل چڑھی ہوئی تھی۔ انہوں نے گھوڑے سے اتر کر گرجے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک راہب نے دروازہ کھول کر دو پادریوں کو دیکھا اور جھک کر سلام کیا۔ مقدس باپ، ہمیں فادر دانیال سے ملنا ہے۔ میں ہی فادر دانیال ہوں میرے بچوں، آؤ اندر آ جاؤ۔ فادر دانیال نے نوکر سے کہا کہ وہ گھوڑوں کو چارہ کھلائے اور پانی پلائے۔ امبر اور عدنان اس کے ساتھ گرجے کے اندر چلے گئے۔ ایک حجرے میں جا کر دانیال نے انہیں کھانے کو دلیا اور روٹی دی۔ کھانے سے فارغ ہو کر امبر نے اپنے چمڑے کی پیٹی میں سے خط نکال کر فادر دانیال کے حوالے کیا۔ دانیال نے خط لے کر پڑھنا شروع کیا۔ خط پڑھنے کے بعد اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور کہا، آپ جس شخص کا ہاتھ لائے ہیں اسے میں اپنا مرشد مانتا ہوں، ویسے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے مذہب میں ہر ایک سے محبت کرنا سکھایا جاتا ہے، مجھے آپ سے ہمدردی ہے، میں آپ کی ہر طرح سے مدد کروں گا، آپ فی الحال 2-1 روز یہاں آرام کریں۔ امبر اور عدنان بڑے خوش ہوئے۔ عدنان نے امبر سے کہا، بھائی اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں تو کرتاجنہ واپس جاؤں گا، پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں ہسپانیہ سے نکل کر شام کی طرف سفر کروں گا۔ ملک شام میں میرا ایک دوست رہتا ہے، شاید مجھے اپنے بھائی کے بارے میں وہاں کچھ علم حاصل ہو سکے۔ عدنان نے کہا، تو پھر تم پہلے میرے ساتھ کرتاجنہ کیوں نہیں جاتے؟ وہاں سے تم شام کے کسی قافلے کے ساتھ سفر کر کر شام پہنچ سکتے ہو۔ 2 روز بعد فادر دانیال نے انہیں کہا، تمہارا سب انتظام کر دیا گیا ہے، کل رات تم یہاں سے ایک مذہبی قافلے کے ساتھ جاؤ جو زیارتوں کے لیے یروشلم جا رہا ہے۔ امبر نے فوراً پوچھا، تو کیا یہ قافلہ شام بھی جائے گا؟ کیوں نہیں، شام کی سرحد تو یروشلم کے ساتھ ہی ہے۔ امبر خوش ہو کر بولا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ امبر کا خیال تھا کہ شاید ناگ اور ماریا کرتاجنہ سے شام چلے گئے ہوں گے، کیونکہ ایک بار شام کے ایک شہر دمشق میں ناگ اور امبر کی ایک شخص سے دوستی ہو گئی تھی، جس نے ناگ سے کہا تھا کہ ناگ کبھی کرتاجنہ کی طرف سے گزرے تو شام ضرور آئے۔ امبر نے عدنان کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ وہ قافلے کے ساتھ کرتاجنہ تک جائے گا اور پھر وہاں سے شام کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ دوسرے روز رات کو دینی بزرگوں کا قافلہ گاؤں کے گرجے سے روانہ ہو گیا۔ یہ قافلہ بڑے سکون کے ساتھ ہسپانیہ کی سرزمین میں 1 ہفتے تک ٹھہر کر سفر کرتا چلا گیا۔ 8ویں روز انہوں نے ایک مقام سے ہسپانیہ کی سرحد عبور کر لی۔ یہاں ان کی رسمی سی تلاشی لی گئی، انہیں سرحد سے گزر جانے دیا گیا۔ انہوں نے سرحد پار کی اور سامنے سمندر آ گیا۔ یہاں سے وہ ایک بحری جہاز پر سوار ہو کر رات کے پہر تونس کی بندرگاہ پر پہنچ گئے۔ قافلے نے اس گاؤں میں ایک رات قیام کیا۔ دوسرے روز پھر سفر جاری ہو گیا۔ آخر منزلیں طے کر کے انہوں نے اپنی منزل یعنی کرتاجنہ پہنچ کر دم لیا۔ یہاں امبر کی ملاقات ایک بار پھر عدنان کے والد حکیم مہدوئی سے ہوئی۔ وہ امبر اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ جب اسے پتہ چلا کہ امبر اس کے بیٹے کی جان بچا کر وہاں تک لایا ہے تو اس نے خاص طور پر امبر کو سینے سے لگا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ مہدوئی نے پوچھا، امبر بیٹا، کیا تمہاری ملاقات تمہارے بھائی سے نہیں ہوئی؟ کیا ناگ یہاں آیا تھا؟ ہاں، وہ تمہاری تلاش میں ہسپانیہ کی طرف چلا گیا، کیونکہ میں نے اسے بتایا تھا کہ تم اسپین گئے ہو۔ اب امبر کو بڑا افسوس ہوا کہ وہ کرتاجنہ سے کیوں واپس آ گیا۔ مگر اب افسوس کرنے سے کچھ حاصل نہیں تھا۔ اس نے چند روز کرتاجنہ میں قیام کیا اور پھر عدنان اور اس کے باپ سے اجازت لے کر ایک بار پھر اسپین کی طرف سفر شروع کر دیا۔ حالانکہ معلوم تھا کہ وہاں وہ کئی سپاہی اور ایک کمانڈر کو قتل کر کر بھاگا ہے۔
لیکن ناگ اور ماریا کی محبت اسے لیا جا رہی تھی اور اس کا جانا بھی ضروری تھا۔ وہی تکلیف دہ سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ پہلے اس نے صحرا میں ایک قافلے کے ساتھ سفر کیا، اس کے بعد ایک جہاز میں سوار ہو کر ہسپانیہ کی سرزمین پر پہنچ گیا۔ وہ ابھی تک عیسائی پادریوں کے لباس میں تھا۔ اس نے ایک سرائے میں جا کر قیام کیا۔ دوسرے روز اس نے سرائے کے مالک کو ناگ کا حلیہ بتا کر پوچھا کہ کیا اس نے ایسی شکل و صورت کے مسافر کو دیکھا ہے؟ سرائے کے مالک نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، ایسی شکل کا نوجوان میری سرائے میں ضرور اترا تھا۔ کیا وہ یہودی حکیم تو نہیں تھا؟ امبر سمجھ گیا کہ ناگ نے اپنے آپ کو یہودی حکیم ظاہر کیا ہوگا۔ جٹ بولا، ہاں وہ حکیم ہے، جڑی بوٹیوں کی تجارت کرنے ہسپانیہ آیا ہے۔ تو پھر ایسا ہے کہ وہ نوجوان 2 رات میری سرائے میں قیام کرنے کے بعد سکلیہ کی جانب چلا گیا تھا۔ امبر نے پوچھا کہ سکلیہ یہاں سے کتنی دور ہے اور کس علاقے کی طرف ہے؟ سرائے کے مالک نے بتایا کہ سکلیہ یہاں سے 1 ہفتے کی مسافت پر ہے اور ہسپانیہ کے شمال مغرب کی جانب واقع ہے۔ اگر تم وہاں جانا چاہتے ہو تو تمہیں اس شہر کی شمالی کارواں سرائے سے ایک قافلہ ملے گا۔ امبر شہر کی شمالی سرائے میں آ کر ٹھہر گیا۔ معلوم ہوا کہ سکلیہ جانے والا قافلہ اگلی رات جانے والا ہے۔ امبر نے قافلہ سالار سے مل کر اسے رقم ادا کی اور سفر کے لیے ایک گھوڑا بھی خرید لیا۔ دوسرے روز یہ منتصر سا قافلہ شام ہوتے ہی سکلیہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ ناگ اور ماریا کے ساتھ کیا گزری، ذرا ان کی بھی خبر لیتے ہیں۔ دونوں بہن بھائی سرائے کی تلاش میں پھرتے پھراتے شہر سے باہر ایک باغ کے کنارے آ گئے۔ یہاں ایک پرانی خانقاہ کی عمارت نظر آئی تو دونوں اس کے قریب آ کر اسے غور سے دیکھنے لگے۔ یہ کسی راہب کی بنائی ہوئی قدیم عمارت معلوم ہوتی تھی، اب شکستہ ہو گئی تھی۔ گنبد کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑ گیا تھا، دیواروں پر جنگلی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں، خانقاہ کا دروازہ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اندر داخل ہونے لگے تو دیکھا کہ خانقاہ کے اندر اندھیرا تھا۔ ماریا نے کہا، ہم ادھر کیا لینے آ گئے ہیں؟ بولا، اس خانقاہ میں ہمیں رات بسر کرنے کو کہاں ملے گی؟ ناگ بولا، میرا دل کہتا ہے کہ یہاں کسی بڑی پراسرار ہستی کا سایہ ہے۔ میں تو واپس جاتی ہوں، میرا تو دل گھبرا رہا ہے یہاں پر۔ ماریا زبردستی ناگ کو وہاں سے کھینچ کر واپس لے گئی۔ اس باغ کے قریب ہی انہیں ایک سرائے میں رات بسر کرنے کے لیے جگہ مل گئی۔ آدھی رات کو جانے ناگ کے دل میں کیا آئی کہ اٹھ کر سرائے سے باہر آ گیا۔ ہر طرف موت کی سی خاموشی چھائی تھی، سارا قصبہ سو رہا تھا۔ کوٹری سے ماریا کے ہلکے ہلکے کھڑاٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ناگ چپکے سے نکل کر اس باغ کی طرف چل پڑا جس کے اندر پرانی خانقاہ تھی۔ یہ پرانی خانقاہ کسی زمانے میں بت پرستوں کے ایک کاہن سمادھن کا ٹھکانہ تھی۔ وہ اس خانقاہ میں رہ کر 12 برس تک کالے جادو کی ریاضت کرتا رہا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اسے لوگوں نے اسی خانقاہ کے ایک تہہ خانے میں دفن کر دیا تھا۔ اس کی قبر خانقاہ کے نیچے تھی۔ اب بھی وہاں کے لوگوں میں یہ کہانی مشہور تھی کہ کبھی کبھی جب اندھیری راتوں میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوتی ہے تو سمادھن کی روح اس خانقاہ کے باغ کے چکر لگایا کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ادھر کسی کو آنے کی ہمت نہ تھی اور یہ خانقاہ ویران پڑی تھی۔ ناگ کو اس طرف نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اس کا شوق اسے کھینچ کر لے آیا تھا کہ دیکھے اس اسیبی جگہ پر کون سا بید ہے۔ خانقاہ کے اندر اندھیرا تھا۔ ناگ آگے بڑھا تو اسے ایک سوراخ میں سے ہلکی ہلکی روشنی آتی نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، معلوم کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سوراخ میں سے دوسری جانب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اندر دیوار کے ساتھ ایک مشعل جل رہی ہے اور نیچے سیڑھی جاتی ہے۔ اس کا دروازہ کدھر تھا؟ ناگ نے دیوار کو ٹھوکر ماری۔ ٹھوکر مارنا تھا کہ خانقاہ میں سے کسی جانور کی ڈرونی آواز گونجی اور اس کے ساتھ ہی دیوار اوپر اٹھ گئی۔ اس کے سامنے سیڑھیاں تھیں۔ ناگ سیڑھیاں اتر گیا۔ ابھی وہ چوتھی سیڑھی پر تھا کہ اچانک اس کے پیچھے دیوار پھر سے اپنی اصل جگہ پر آ گئی اور واپس جانے کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ اس نے اوپر آ کر دیوار کو زور زور سے ہلانے کی کوشش کی۔ اسے ٹھوکریں بھی ماری مگر دیوار تو جیسے پتھر بن چکی تھی۔ ناگ نے محسوس کیا کہ اس سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، خانقاہ میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر گیا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی چھت سے جالے لٹک رہے تھے۔ دیوار پر ایک جانب تیل کا چراغ روشن تھا جس کی دھیمی سی روشنی میں دیوار سے لگا الو کا سار نظر آیا۔ فرش کے بیچ میں ایک قبر بنی تھی جس پر ایک چوڑی سیل پڑی تھی۔ ناگ پریشان ہو کر وہاں سے فرار ہونے کی راہ تلاش کرنے لگا، لیکن وہاں تو ایک سوراخ تک نہ تھا۔ جس سوراخ میں سے اس نے روشنی دیکھی تھی اب وہ بھی بند ہو چکا تھا۔ تھک ہار کر ناگ قبر کے سامنے زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسے ماریا کا خیال آیا کہ جب وہ بیدار ہوگی اور اسے معلوم ہوگا کہ میں غائب ہوں تو وہ کس قدر پریشان ہوگی۔ وہ ضرور مجھے تلاش کرے گی۔ اسے کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ میں اس خانقاہ کے تہہ خانے میں کسی نہ کسی نامعلوم قوت کی وجہ سے قید کر دیا گیا ہوں۔ یہاں سے تو ساری زندگی مجھے رہائی نہیں مل سکتی۔
نہ کوئی میری آواز ہی سن سکتا ہے۔ خدا جانے یہ کس بت کی رہائش گاہ ہے۔ ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ باہر آسمان پر ستاروں نے جل ملانا شروع کر دیا تھا۔ ناگ نے سوچا کیوں نہ وہ سانپ بن کر کسی سوراخ کو تلاش کرے۔